السلام علیکم، نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں ہوں احمد قریشی. 5 جولائی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے یاد کیا جاتا تھا ملٹری کو کے حوالے سے 5 جولائی 1977، لیکن اب اپنے کیلنڈر میں ایک اور اضافہ کر لیں. اضافہ جو ہے وہ 5 جولائی مریم نواز کی جو پیشی ہوئی ہے جی آئی ٹی کے سامنے، اس حوالے سے یاد کیا جائے گا. شاید اس کو یاد نہ کیا جاتا، یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی. ایک ٹیسٹیمونی ہونی تھی، وہ ریکارڈ کروانی تھی جی آئی ٹی میں، اور ایک انویسٹیگیشن جاری ہے. تو ویسے تو معمولی سی بات ہے، کسی اور جمہوریت میں ایک معمولی سی بات تھی، لیکن پاکستان میں جتنی میڈیا کوریج اس چیز کو دی گئی، اور فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو 3 مرتبہ منتخب ہوں اور طاقتور وزیر اعظم، ان کی بیٹی جو ہے وہ پیش ہوں. تو یہ ایک فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا، تو میڈیا کا انٹرسٹ جو ہے وہ لازمی تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑا اس دن جو ہے اسلام آباد تو کم از کم رک گیا تھا، اور میڈیا جو ہے وہ بھی ہاف ڈے وہ بھی رکا ہوا تھا. تو وہ رک گیا تھا اس دن ملک جو ہے اس ایونٹ کے لیے. بہت سے لوگ آج اب 2 دن گزر چکے ہیں اس بات کو، کہہ رہے ہیں کہ اس دن محترمہ مریم نواز کا سیاسی آغاز ہو گیا ہے. سیاسی آغاز کے حوالے سے بات مکمل کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں. اقتدار کے ایوانوں میں چھپ سکتے تھے، ہم بھی کمر درد کا بہانہ بنا کے گاڑی کو ہسپتال کی طرف موڑ سکتے تھے، ہم بھی عدالتوں سے ایبس کانٹر ہو کے نتھیا گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا کے چھپ سکتے تھے. یہ پہلی جے آئی ٹی ہے جو پہلے بن گئی ہے اور وہ الزام ڈھونڈ رہی ہے کہ الزام کیا لگائیں. اس دن سے خوف کھاؤ، جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. جناب عمران خان کی بہنوں کے نام نہیں ہے جنہوں نے ڈائریکٹر طور پہ سائن کیا. مریم کا اور کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے نواز شریف کی منی ٹریل کی بات کرنی ہے تو نہ صرف ہم دے چکے ہیں، بلکہ آپ کو پہلے نواز شریف کا کسی اثاثے کے ساتھ لنک ثابت کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ بات کریں. ایک طرف تو جشن منایا جا رہا ہے کہ ایک طاقتور وزیر اعظم، 3 بار منتخب واحد وزیر اعظم پاکستان کے، ان کی بیٹی کو جی آئی ٹی میں پیش ان کو لایا گیا، تو اس پر جشن منایا جا رہا ہے. دوسری طرف بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5 جولائی کو باقاعدہ محترمہ مریم نواز کا سیاسی کیریئر کا آغاز ہو گیا ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس پروگرام میں ویسے ہم نے بڑی تنقید کی ہے وزیر اعظم صاحب کے اوپر، سیاسی باتوں کے اوپر، لیکن ایک چیز جو ہے جس پہ ہم آج بات کریں گے، جو ایک آبزرویشن تھی کہ محترمہ مریم نواز نے جو اپنا پریس کانفرنس کنڈکٹ کیا، ان پہ تنقید میری برادری کے جو لوگ ہیں ہم تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کو ہمیں سوالات کرنے نہیں دیے. لیکن ایک بات ہے کہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی باڈی لینگویج، ان کا جو کنڈکٹ تھا اس پریس کانفرنس کا، وہ ایک ایسے شخص کے لیے جو پہلی دفعہ اتنا اہم، اور تمام ملک، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، 80-90 ٹی وی چینلز، سارا کوریج جو ہے وہ اس پریس کانفرنس پہ ہے، ساری نظریں اس پریس کانفرنس پہ ہیں. جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا وہ بڑی پراعتماد، بہت کانفیڈنٹ لگ رہی تھی. مجھے جو ایک چیز ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، جو وہ یہ تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اپنے رپورٹرز اور صحافیوں کو سوال کرنے سے روکا. کوئی شخص جس کا تعلق میڈیا سے ہو یا وہ بریفنگز کا سامنا کرتا رہا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ صحافیوں کو اس طرح کے ایونٹ میں روکنا بہت مشکل کام ہے. پہلی دفعہ پریس بریفنگ کرنے کے لیے آئیں اس مشکل ٹاپک کے اوپر، جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، اس میں وہ بڑی کانفیڈنٹ نظر رہی. تو ایک طرح سے ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ آغاز ہو گیا. پروٹوکول کی بات ہو رہی ہے، وہ ایس ایس پی جو ہے ان کی بات، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آخر میں صرف یہ بات ہو رہی ہے جس پہ ہم نے آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ حد سے زیادہ کردار کشی جو ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر حد سے زیادہ کردار کشی ہو جائے تو آپ اپنے ٹارگٹ کو، جس کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں، وہ ہیرو بن جاتا ہے، سیاسی شہید آپ اس کو خود بنا دیتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ امپریشن صحیح ہے؟ اس پہ آج بات کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک بہت اہم پینل موجود ہے، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں پہ موجود ہیں سابق ڈی جی آئی بی جناب مسعود شریف خٹک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جناب فیاض حسن چوہان صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف کے. مجھے اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں
محترمہ مائزہ حمید صاحبہ سینئر رہنما PML نون اور مجھے کراچی سے جوائن کر رہی ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کریں گی, ابھی ہمارے ساتھ کر چکی ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہیں محترمہ روبینہ قائم خانی صاحبہ. آپ سب کا بہت شکریہ. میں محترمہ مائزہ حمید صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. میرا بہت سٹریٹ کوسچن ہے آپ سے, کیا 5 جولائی کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا سیاسی کیریئر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے؟ کیا یہ امپریشن صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں کی کہ محترمہ جو ہیں مریم نواز ایک ایسے باپ کی بیٹی ہیں جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں, اور انہوں نے ایک کو کا بھی آبویسلی ان کو فیس کرنا پڑا, اور مریم نواز صاحبہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہیں ڈٹ کے مقابلہ کیا جب میاں نواز شریف سلاخوں کے پیچھے تھے. تو یہ ایک بڑا اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہے ان کے اندر, اور ایک ریزالو ہے ان کے اندر, وہ جو انہوں نے اپنے باپ سے انہیرٹ کی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ آج جب 5 تاریخ کو JIT کے سامنے پیش ہوئیں تو اس وقت جو ہے وہ سامنے آئی. اس کے علاوہ وہ ایک بااثر اور ایک باعزت خاتون کی ان کو جو ان کی ریپوٹیشن ہے وہ قائم ہے. لوگ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں بیکاز وہ پرائم منسٹر میں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کسی عہدے کے بغیر کچھ ایسے فلاحی کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کام عوام کے لیے ان ٹرمز آف ہیلتھ اور ایجوکیشن کر رہی ہیں, اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ عوام کی بھلائی ہو, نہ کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ ایمفسس ہو. تو اس لیے اگر کسی نے ان کو پروٹوکول دیا آؤٹ آف رسپیکٹ تو اس کو غلط طریقے سے نہیں لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں کوئکلی میں سلیوٹ پہ یہ جو پروٹوکول والی بات ہے اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک ویری کوئکلی آپ سے, آپ خود مطلب ایک کارکن بھی ہیں, ایک سیاستدان بھی ہیں, سیاسی کیریئر کا آغاز ہو گیا محترمہ مریم نواز کا 5 جولائی کو, ہاں یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پچھلے میرے سے سوال کر رہے ہیں؟ جی آپ سے بالکل. جی میں پچھلے 10 سال سے پالیٹکس میں ہوں اب, اور میں نے مریم صاحبہ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ان کا پولیٹیکل جو ہے ایک لانچ نہیں تھا, کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا پچھلے الیکشنز میں ہی, لیکن آج جو ہے جو میڈیا نے ان کی کوالٹیز ہیں اس میں پریس کانفرنس میں جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ ان میں ایبلٹیز ہیں ٹو بیکم ایک ایمرجنگ لیڈر جو ہیں, اس طرح کی کوالٹیز ان میں ہیں, اور یہی PTI کو تھریٹ ہے بہت بڑی, جس کی وجہ سے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے ہیں اور میڈیا ٹرائل بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس پہ ہم آتے ہیں محترمہ مائزہ. میں خٹک صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سلیوٹ والی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو آؤٹ آف دا وے اس کو نکال دیں رستے سے, کہ یہ آپ سروسز میں رہے ہیں, آپ نے سلوٹ خود بھی کیا ہے, سلوٹ ریسیو بھی کیا ہے, یہ جو سلوٹ SSP ارسلہ سلیم صاحبہ نے کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ میں تو چاہوں گا نہیں کہ میں اس پہ ٹائم ضائع کروں. اگر آپ کے پاس جسٹ ویری کوئکلی, اگر آپ میں آپ کے پروفیشنل اوپینین اس میں سے اتنی بات ہے, جسٹ سمپل کرٹسی, دیٹس آل. یہ کرٹسی یہ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے. میں ابھی بھی مجھے پولیس والے بہت جانتے ہیں, کبھی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, I'm not nobody, پاسنگ بائی, دور سے کوئی پہچان لیتا ہے تو ایسے کرتا ہے سلوٹ, وردی میں کرتا ہے, اور مجھے جائز تو نہیں ہے اگر آپ اس حساب سے دیکھیں. پاکستانی شہریوں نے ابھی آپ نے کہا, I think media, everybody else is wasting a lot of time. Wasting time اس پہ. It's just وہ ایک یونیفارم میں خاتون تھی, ایک اور خاتون آئی, he was officially on duty with her. Courtesy, that's all. Nothing to it. پین گر گیا, ان سے پین اٹھا لیا, کوئی بات نہیں, آپ کا پین گرے گا میں اٹھا دوں گا. آپ میرے سے عمر میں آدھی عمر کے ہیں, اگر آپ سے پین گر گیا میں نے بھی آپ کو اٹھا کے دے دیا تو so what? Nothing is wrong. Nothing is there. یہ تو نہیں ہے کہ پین اٹھا دیے تو انہوں نے کہا کہ آج سے میں آپ کی غلام ہوں. چلیے ایک چھوٹا سا, میں خود اس پہ میرا خیال ہے ہم چھوٹی باتوں پہ ٹائم ضائع. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب آپ نے بڑی پالیٹکس دیکھی ہے, خود پالیٹکس میں آئی بھی ہیں کچھ عرصے کے لیے, تھوڑے سے اب آپ ان ایکٹیو ہیں, اس پہ میں آپ کے ساتھ الگ کسی وقت ایکٹیو تو نہیں ہوں ہیں, ابھی بھی ایکٹیو. تو مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جو سیاسی کیریئر اس وقت, ایک وہ سائیڈ مریم نواز کا جو شاید بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا پبلکلی اس طریقے سے, وہ سامنے آ گیا.
اٹ از اور یہ شاید جان بوجھ کے نون لیگ نے لانچ نہیں کیا اس دن, لیکن شی ہیز بین لانچڈ. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے لیڈرشپ بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں, پراپر ٹرم ہے اس کا, سرکمسٹانشل لیڈرشپ. سرکمسٹانشل, یس. تو یہ ایک جو چیز ہے, there was no doubt in my mind at least, or some as an observer, he is a political person in the field going forward and looks like a likely heir also. ٹھیک ہے, جب دونوں بیٹے نہیں ہیں انٹرسٹڈ تو پولیٹیکل ایئر ساروں کے ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. میں بھی اپنے بیٹے کو شاید ٹرائی کروں, جہاں میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے, that sort of stuff. But yes, on that day when she came out, it was duress situation. آسان سچویشن نہیں ہوتا. میں نے خود جی آئی ٹیز کنڈکٹ کروائی ہیں, میں نے خود جی آئی ٹیز فیس کیے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو چیزیں دیکھی ہیں نا, بات کرنی تو سمپل, we've seen it all. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, میرا خیال ہے your age is pretty young. 80-90s میں حکومتیں جب گرتی ٹوٹتی تھیں, اس میں کوئی کسی کی عزت نہیں ہوتی تھی, کسی کا کچھ نہیں ہوتا تھا. جو جس کے بس یہ اس کا آدمی ہے وہ اس کا آدمی ہے, چلتا تھا. نون پی وی پی both. And they decided at one stage کہ this is not right. ٹھیک ہے, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں یا اپریشیٹ کریں, اٹ واز اے گڈ ڈاکیومنٹ. اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں پر یس, آئی آلسو ایز اے سیزن مین was impressed کہ she did well on that. You were impressed by her performance. سامنے آپ بھی کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں. نہیں, میں frankly speaking, ہم جو چیز کہنے والے جیسے ہے ویسے نظر آ رہا تھا ساری دنیا کو. She conducted herself very, very well. مجھے چوہان صاحب, مجھے میرے خیال میں آپ اختلاف کرتے ہیں اس ویو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم نواز صاحبہ کی پہلی لانچنگ ہوئی تھی یوتھ لون سکیم, جو تقریباً 100 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ کی ایک سکیم تھی. ٹھیک, 10 ارب یا 100 ارب کی. اس میں ان کو پیش کیا گیا کہ یہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہیں, جس پہ پھر ایک پورا کرائسس ہوا, عدالت کے اندر معاملہ گیا. پی ایچ ڈی سے پھر انہوں نے کہا نہیں جی ایم فل ہیں, پھر کہا گیا نہیں جی ایم اے ہیں, ایم اے انگلش ہیں. بعد میں پتہ چلا پتہ نہیں ایم اے پنجابی شاید تھیں. پہلی لانچنگ وہ تھی. دوسری لانچنگ ثنا بچا کا پروگرام ہو رہا ہے, اور ہماری بہن مریم نواز صاحبہ جناب پوری دنیا کے سامنے کہہ رہی ہے کہاں سے یہ لندن کی جائیدادیں ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. میری اور میرے خاندان کی تو پاکستان کے اندر کوئی جائیداد نہیں ہے. میں پھر اسی ہیئرنگ کے اندر سپریم کورٹ کی بیٹھا ہوا تھا آج سے 4 مہینے پہلے, کہ جس کے اندر مریم نواز صاحبہ کا وکیل پیش کر رہا تھا کہ یہ والی زرعی زمین, یہ والی کمرشل زمین, یہ والا پلاٹ, یہ والا پلازا مریم نواز صاحبہ کا, وہ بڑے ذوق و شوق سے پیش کر رہا تھا. تیسری لانچنگ ہوئی جی آئی ٹی کے سامنے, جس کا آپ واویلا بہت زیادہ مچا رہے ہیں اور اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر پوری دنیا کے سامنے مریم نواز صاحبہ نے کہا میرا تو نام ہی شامل نہیں تھا. جناب والا 322 نمبر عدالت کے فیصلے کا صفحہ ہے, 322 نمبر, جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ریسپونڈنٹ نمبر 6 سے لے کے ریسپونڈنٹ نمبر 10 جی آئی ٹی اس کو کسی ٹائم, کسی وقت, کسی موقع پہ بھی بلا سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے ریسپونڈنٹ نمبر 6 کون ہے؟ مریم نواز صاحبہ. ادھر بھی انہوں نے آ کے جھوٹ بولا. یہ تو 3 لانچنگ تھی جو جھوٹ, فراڈ, فریب کے اوپر مبنی تھی. اس پہ ہے نا, اسی پہ آ رہا. اچھا اس والی لانچنگ, یہ خود جان بوجھ کے لانچنگ تو نہیں تھی. یہ کوئی جو اب یہاں کی لانچنگ سنیں. 15 لینڈ کروزر پراڈو بی ایم ڈبلیو کی جناب فلیٹ آ رہا ہے, جن میں سے آدھی گاڑیوں کے جناب جعلی نمبر پلیٹ ہیں. SN777 آپ کا جناب ایک ہونڈا CG 150 کا جناب نمبر ہے, اور آپ کا UB 787 وہ ٹویوٹا بیلٹا 2006 کا نمبر ہے. اچھا میرے پاس اس کا بھی جناب آپ کے پاس ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے. اس پہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ابھی ہم بات کے بندو اس لانچنگ کو آپ کہہ رہے ہو. ہاں مجھے یہ بتائیں, نہیں مجھے بس یہ بتائیں. اچھا مجھے مس روبینہ, جہاں صاحب وہ آگے ہم باتیں کرتے ہیں, مجھے بس یہ بس کوئکلی بس بتا دیں, یہ جو ان کی پرفارم جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا اپنے آپ کو, she impressed a lot of people. سن لیں, اگر تو چوری, کرپشن, ٹکے ماری, پیداگیری, کک بیکس اور کمیشن کے الزام کی بنیاد پر آپ آ کے جی آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں کامیاب جناب آپ کی لانچنگ. میں دعا کروں گا اے اللہ دنیا میں کسی فرد کو بھی ایسی لانچنگ. ٹھیک ہے, میں آپ سے بھی لانچنگ کی بات کرتا ہوں. مس روبینہ قائم خانی, میں آپ سے سوال, آپ کی بس کچھ آپ کی امپریشنز لینا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے جو تنقید کر رہے ہیں, جیسے کہ میرے بھائی چوہان صاحب نے کیا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ ایسپیکٹ دیکھنے میں آیا محترمہ مریم نواز کا 5 جولائی کو, جو بہت سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شی کوڈ کنڈکٹ ہر سیلف اتنی مشکل کیس میں اس طریقے سے. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تو خود جس طرح سے آپ نے انٹرو دیا اپنے پروگرام کو, اور جس طرح سے پورا ایک آپ نے نقشہ کھینچا مریم نواز کی لانچنگ کے حوالے سے,
اور میں یہی کہوں گی کہ جس طرح سے ان کی لانچنگ ہوئی ہے اور جس طرح سے عوام کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے ایک پریس کے سامنے ٹاک کی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بچوں کو ایون وہ انہوں نے بہت اعلیٰ پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ کرپشن کی، لیکن ان میں کانفیڈنس جو ہے وہ بہت پائے کا جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح سے پہلے وہ ڈٹائی کے ساتھ یہی بیانات ان کے آتے رہے کہ میں نے کوئی، میرا جو ہے وہ ان آف شور کمپنیوں سے جو ہے، کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ نہیں، نہ میں کسی کرپشن میں ملوث ہوں، نہ ہی میرے کوئی ایسے اثاثے ہیں جن کی بنیاد پہ میری جو ہے انویسٹیگیشن ہو، مطلب آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر ہی وہ کہتی رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جے آئی ٹی میں اور وہ تمام جو پروف ہیں ان میں یہ کوسچن ان کے اوپر آتا ہے کہ جو اربوں کی جائیداد انہوں نے اپنے نام سے بنائی ہے نواز شریف صاحب نے اور ان کے اپنے بچوں نے، تو اب جے آئی ٹی میں جب جواب دیا ہوگا انہوں نے، وہ کس کانفیڈنس کے ساتھ دیا ہوگا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن باہر آ کے یا جانے سے پہلے جس طرح سے انہوں نے اپنا کانفیڈنس ظاہر کیا، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ چوری بھی کرتا ہے اور وہ کتنا با اعتماد ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس کا اعتماد جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ بڑی شرمناک چیز ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک جو ہے وہ بڑا وہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ جرم بھی کریں اور ایک ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ پریس کے سامنے جو ہے بڑے کانفیڈنس کے، اور پھر ہم میڈیا والے، میں یہ کہوں گی کہ میرے بھائیوں سے، میڈیا کے بھائیوں سے مجھے بہت آپ لوگوں کی عزت ہے، لیکن اس جو ہے جو خاص طور پہ جو مجرم ہے اس کو اتنا جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو وہ جو ہے وہ پیش کیا جانا، یہ جو ہے وہ سراسر غلطی ہے، غلطی بھی اور غلط بھی کر رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجرم کو مجرم کہنا چاہیے۔ اگر ہم سب کے سامنے ثبوت آ رہے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ یہ واقعی اس کرپشن میں ملوث ہیں، جو اس قوم کا جو خون نچوڑا گیا ہے وہ باہر لے کے جایا گیا ہے، پھر ان کو جو ہے ان تعریفی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ کلمات سے نہیں نوازنا چاہیے۔ اچھا مس روبینہ، میں ایک وقفہ لے رہا ہوں، مس روبینہ میں ایک وقفہ لے رہا ہوں اور میں وقفے سے واپس آ کے میں ابھی آپ کو ایک سوال دیتا جا رہا ہوں، پھر میں باقی سب سے پوچھنا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حد سے زیادہ کردار کشی جو ہے اور حد سے زیادہ کوریج، آپ نے دو باتیں اٹھائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم میڈیا والے بہت زیادہ کوریج اور اس طرح اس کو پیش کرنا، تو حد سے زیادہ کوریج بھی ہوئی ہے اور پھر حد سے زیادہ کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہوئی ہے، جس سے سمپتھی بھی پیدا ہو رہی ہے، اور آپ پیپلز پارٹی میں ہیں، آپ کی قیادت کے ساتھ ایسا ہوا ہے ماضی میں، حد سے زیادہ کردار کشی جو ہے اس کا نتیجہ پھر کہیں نہ کہیں جا کے سمپتھی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کا اس سے جواب لیتا ہوں اس چیز کے اوپر، ایک وقفے کے بعد آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو۔ محترمہ مریم نواز کا سیاسی کیریئر کا آغاز 5 جولائی پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے، اس پہ ہم فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے پاکستانی جمہوریت میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک سٹنگ وزیراعظم، طاقتور وزیراعظم، 3 بار منتخب، ان کا احتساب ہو رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے پاکستانی جمہوریت کے لیے۔ لیکن کہاں پہ ہم اسے، کیونکہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس طرح سے، تو ہمارے یہاں کچھ چیزیں اوور ہو رہی ہیں، کچھ چیزوں میں ہم اوور جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کردار کشی کرتے کرتے ہم کچھ لوگوں کو سیاسی شہید بنا رہے ہیں، ہیرو بنا رہے ہیں، اور لوگوں کو سمپیتھیز ملنے شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بات بھی ہو رہی ہے اور اس پہ توجہ کوئی نہیں دے رہا۔ میں خٹک صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس پہ بھی محترمہ روبینہ صاحبہ کے پاس کراچی جاؤں گا، لیکن کوئکلی آپ سے پوچھ لوں کیونکہ آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ قریب سے کام کیا ہے۔ محترمہ کی بڑی زبردست قسم کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی تھی، مجھے یاد ہے میں نے خود وہ تصاویر اور چیزیں جو نکالی گئی تھی ان کے بارے میں، اور واقعی ہم اس وقت کم عمر ہوتے تھے اور ہم بڑے اس چیز سے متاثر ہوئے تھے۔ بعد میں بڑوں کے پتہ چلا کہ یہ جھوٹ تھا ان کے بارے میں، لیکن اس وقت بھی ان کو اس سے بڑی سمپیتھی ملی تھی، کیونکہ ایک اوور کل، ایک اوور بات ہو گئی، اتنا زیادہ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی۔ اب جو ہو رہا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ، صحیح ہو رہا ہے، احتساب ہونا چاہیے، سوال پوچھ، اور سوالات بڑے جائز سوالات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں ان کی دولت کے بارے میں۔ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بات آگے چل رہی ہے، لیکن کوسچن یہ ہے کہ اوور کل بھی ہو رہا ہے۔ Are we going too much
جو اب ہم بات کر رہے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، ان کو سمپتھی بھی مل رہی ہے، بڑی سمپتھی جنریٹ ہو رہی ہے، اوور جو جا رہے ہیں ہم، اوور کوریج ہو رہی ہے، اوور اپوزیشن جو ہے وہ بھی اوور ہو رہی ہے، پرسنل ہو رہی ہے، ذاتیات پہ جا رہی ہے. I'll pick your term, over coverage. Over coverage کیا ہوتا ہے؟ coverage ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. It is coverage that you think you should do, you're doing. ایک ایونٹ ہے، ہو رہا ہے، اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اچھا یہ اتنے ہو گیا تو کم کر لیں کوریج. It just happens automatic. اس کا اپنے ڈائنامکس ہیں. You're all looking at the JIT کے پتہ نہیں کیا وہاں سے نکلے گا یا جو کچھ بھی ہوگا. مطلب کیریکٹر اسیسینیشن نہیں ہو رہی آپ کہہ رہے ہیں؟ کیریکٹر اسیسینیشن تو ان دا سینس کہ جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے چوری کی ہے تو کیریکٹر اسیسینیشن تو آٹومیٹکلی گا، یا ابھی تک آپ نے پروو نہیں کیا. میں خود اس میں سے گزر چکا ہوں، ٹھیک ہے. آئی واز آلسو ٹولڈ کہ تم نے یہ کیا وہ کیا، اتنے بڑے چارج شیٹ نیب سے وغیرہ. وہ زمانہ جن لوگوں نے دیکھا ہے نا، دے ڈونٹ وانٹ پاکستان ٹو گو بیک ٹو دیٹ دوز ڈیئرز بیکاز یو ول نیور ریکور فرام دیٹ. آئی کین ٹیل یو دس ود سم اماؤنٹ آف اتھارٹی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ سارا کچھ کلیئر، 2-2.5 سال انکوائریز. دین آئی روٹ ٹو دا نیب، ٹیک می ٹو دا کورٹ، کنوکٹ می، سینڈ می ٹو جیل، اور ایلس کلیئر مائی فائل اور واٹ ایور جو کچھ بھی ہے کہ میں نے کچھ کیا یا نہیں کیا. اس زمانے کی نیب یہ نہیں تھی، اس زمانے کے نیب کا نام نہیں کوئی لیتا تھا، منہ پہ نام نہیں لیتا تھا. آج کل نیب کو جو مرضی آپ بول لیں. آئی ایم ٹاکنگ آف مشرف نیب پہلے 2-2.5 سال میں جس کو ہم لوگوں نے فیس کیا. اس نیب کا نام بھی دوسرے کو انسان ویسپر کر کے لیتا تھا کہ نیب. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اینڈ آفٹر 2.5 years جب میں نے نیب کو لکھا کہ آپ مجھے یا کورٹ لے جائیں، کہیں لے جائیں، جو بھی ہے، بٹ واٹ از دس یو ہیونگ این انکوائری آن مائی ہیڈ. دین دے روٹ ٹو می آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے، بٹ جو میرا نقصان ہونا تھا ہو گیا. میں آپ کی بات سے یہ سمجھ، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے نا، لیٹ دا کورٹ ڈو اٹ. اب آپ جو جے آئی ٹی ہے وہ اپنا کام کریے، کرنے دیں، لیٹ دیم پروو. میرا کام نہیں ہے پروو کرنا، آپ کا. مطلب آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو جے آئی ٹی پہ اٹیک ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے؟ جے آئی ٹی کو کام کیوں اٹیکس نہیں ہوں گے؟ ہوں گے اس طریقے سے. جب اتنا سب کچھ چل رہا ہے، زیادہ پارٹی کی ناٹ جسٹ بی کوائٹ کہ مجھے آپ تھپڑ مارتے رہیں اور کچھ بھی نہیں کریں گے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات کروں گا. ابھی سپریم کورٹ آرڈرڈ جے آئی ٹی. سپریم کورٹ میں 3 ججز ہیں. یہی کچھ جو کچھ چیزیں آپ کو چاہیے تھیں، اور دوبارہ کہتے دونوں پارٹیوں کو کہ ان چیزوں کے اوپر پروف لیں ود ان دا سپریم کورٹ اینڈ ڈیسائڈ دا ایشو ون وے اور دی ادر. ہر ایک کو اینی باڈی ود دا سلائٹسٹ کامن سینس وڈ تھنک کہ یہ سارا کچھ ملک میں کس قسم کا ماحول پیدا کرے گا. نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ شوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ دا ایشو جو کچھ بھی. چلے یہ تو ہو گیا. اب آگے اب آپ نے بات کی ہے تو میں یہ کہہ دیا ہے. ادروائز بٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیریکٹر اساسینیشن وغیرہ، محترمہ بے نظیر بھٹو واز اے لیڈر ان ہر اون رائٹ اینڈ آئی ڈونٹ کمپیئر اینی ون ود ہر. نہیں ہے دنیا میں، مجھے کچھ نہیں دے سکتے. بٹ دا پوائنٹ ہے کہ شی بیکیم اے لیڈر ناٹ بیکاز آف کیریکٹر اساسینیشن بٹ بیکاز شی واز جینونلی اے لیڈر آفٹر بھٹو صاحب واز ہنگ ناجائز. اس کے بعد نسیم حسن شاہ نے کتاب میں کیا لکھا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، ہم لوگ مینیپولیٹڈ ہوئے تھے. That means they committed a murder. They should have been tried. اس میں کوئی شک نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو تو اپنی لیڈر تھی. میں محترمہ مائزہ حمید میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں محترمہ روبینہ قائم خانی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کمپیریزن یہ جو، کیونکہ آپ کی پارٹی بھی گزر چکی ہے کیریکٹر اسیسینیشن سے، تو اس وقت جب نون لیگ کہتی ہے کہ کیریکٹر ایک ہے کہ جے آئی ٹی ہے تحقیقات ہو رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس سے آگے بڑھ کر بات کیریکٹر اسیسینیشن پہ جاتی ہے تو آپ کے لیڈرز کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو وہی بات جس طرح سے ابھی کھٹک صاحب نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایک ویل ڈریسڈ خاتون کا جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آ کے جے آئی ٹی کا جو ہے وہ جواب دیتی ہیں، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں کیریکٹر اسیسینیشن میں بالکل اس چیز کے وقت میں بھی نہیں حق میں ہوں، کیونکہ ایز لیڈی اور ایز کسی بھی پارٹی ورکر کے ہونے کے ناطے خاتون کی عزت جو ہے وہ خواہ وہ کسی کی بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے کوئی بھی نازیبا لفظ جو ہے وہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے. ہاں وہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے، وہ جواب دیں، جے آئی ٹی میں پیش ہوں
اور پھر جو ان کو سزا ملے وہ بالکل جو ہے وہ کاش کہ ایسا بھی ہو کہ جس طرح سے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور ایک وہ ویل ڈریسڈ ہو کر جس طرح سے JIT کے سامنے آ رہی ہیں، وہ جیل میں بھی اگر اس بڑے جو ہے اس سے ہمت کے ساتھ جائیں تو پھر واقعی ہی وہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کچھ ان کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہو کہ ہاں واقعی نہیں تو مس روبینہ جو سوشل میڈیا پہ جیسے یہ ٹرینڈ مس روبینہ جو سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چلے ہیں، جیسے کہ میں یعنی مجبوراً مجھے حوالہ دینا ہے، اب جیسے کہ ڈاکو رانی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس طرح کی جب کیریکٹر اسیسینیشن ہو تو یہ صحیح ہے یا یہ اوور کل ہے، یہ حد سے زیادہ ہے؟ دیکھیں یہ اس قوم کو دیکھیں اس قوم کو ہم نے اس نہج تک پہنچایا ہے نا، اگر جو ہے وہ اس قوم کا اگر خون نچوڑا گیا ہے اور ملک سے باہر پیسہ لے کے گیا ہے تو وہ پھر اس میں لوگ جذبات میں تو آئیں گے، لوگ پھر اپنی جذبات جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ایکسپریس تو کریں گے۔ ہاں یہ بات بھی جس طرح سے آپ نے خود کہی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے وہ بھی نواز شریف کا ہی کیا ہوا پروپیگنڈا تھا، جو اور جنرل ضیاء الحق کی وہ پیداوار ہے نواز شریف بھی، اور وہ ان کی سوچ تو یہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو شکر کریں نواز شریف صاحب کہ جو انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کیریکٹر اسیسینیشن کی وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نہیں ہو رہی، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ اس طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو۔ لیکن جو خاص طور پر اگر پیسہ لوٹا گیا ہے، ملک سے باہر لے کے جایا گیا ہے جس طرح سے، تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے عوام کے جذبات ہیں، وہ ڈاکو بھی کہیں گے، چور بھی کہیں گے، اور پھر اس طرح کی چیزیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی اگر کوئی کسی کے کوئی لیڈر یا کوئی بھی کسی کے وہ کرتا ہے تو وہ پھر وہ عوام جو ہے اس طرح کے الفاظ کہنے کی حقدار ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ جی چلے میں آپ کے پاس واپس میں آتا ہوں واپس محترمہ روبینہ۔ مائزہ حمید صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ شروع میں ایک چیز میں نے آپ کی بات میں نوٹ کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ویسے تو کام بہت پہلے سے محترمہ مریم نواز کر رہی ہیں، لیکن اب جب وہ 5 جولائی کو آئیں انہوں نے بریفنگ دی اور لوگوں نے ان کا ایک اور چہرہ دیکھا کہ وہ ان میں کچھ کوالٹیز ہیں پبلک میں وہ اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کر سکتی ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، اگر سمپیتھی بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہے، آپ لوگ اتنے پریشان اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگتے ہیں؟ نون لیگ حکومت جو ہے یعنی ایک احتساب ہونا جو ہے وہ تو اچھی بات ہے، JIT پہ جو آپ چیزیں غلط سمجھتے ہیں جو ہو رہی ہے اس کا بھی آپ جواب دے رہے ہیں، باقی آپ کو فرینکلی تھوڑی بہت سمپیتھی بھی مل رہی ہے اب، کیونکہ آپ کے خلاف جس طریقے سے کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا ایک نیچرل رزلٹ یہ بھی آتا ہے کہ سمپیتھی ملتی ہے، تو آپ لوگ پھر بھی اتنے پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ میرے تو خیال میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، it's going good for you actually۔ دیکھیں میں ایک خاتون ہونے کے ناطے ہم نے بھی کیریکٹر اسیسینیشن فیس کی ہیں۔ کیریکٹر اسیسینیشن انہی لوگوں کی کیوں ہوتی ہیں جو منتخب ہوتے ہیں، ایک منتخب پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں اور وہ انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے بھی اپنے باپ کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا ہے، انہوں نے بھی جمہوریت کی جنگ لڑی ہے، اس وقت میڈیا اتنا فری نہیں تھا کہ ان کو کور کرتا، کلثوم نواز بھی سڑکوں پہ نکلی تھی اپنے بات سنے نا، آپ کی بات پوری سنی میں نے، اور آج جو ہے خوش لباس کی بات کرنا یا ایک اچھی گاڑی پہ آنا یا ایک تربیت یافتہ قسم کی گفتگو کرنا آئی تھنک ایک عورت کے لیے اچیومنٹ ہے، اور اگر وہ لوگوں کی نظروں میں ایز اے فیوچر لیڈر نظر آ رہی ہیں تو آئی تھنک اس سے بڑی کوئی خوشائن بات نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں ایک بار پھر ایک خواتین کی طرف سے ریپرزنٹیشن جو ہے اتنی کمپٹنٹ ہے۔ دوسرا جو بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ ملزم ہیں، ملزم تو تب ہوتے ہیں اچھا میں خواہ کوئی آواز کی رات کے 10 بجے تک پروگرام ہوتے ہیں جس میں جو ہے آپ چلے ان کو محترمہ مائزہ کو بھی واپس لیتے ہیں۔ جوان صاحب بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک ساتھ میں شروع کر دوں بس، وہ جو پروٹوکول کی بات ہو رہی تھی بڑی سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ایک اسپیشل ویڈیو بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے پاس ہے وہ یا نہیں ہے، اگر ہے ویسے ہی آپ پروڈیوسر صاحب دکھا دیجیے گا، جس میں عمران خان صاحب کی ایک
موٹرکیڈ ہے اس میں 31 گاڑیاں ہیں, 31 گاڑیاں. میرا ہے ویڈیو ہمارے پاس, دکھائیں. یہ دیکھیں کاؤنٹ, دیکھیں چوہان صاحب دیکھ لیں. اچھا یہ چل رہا ہے, یہ دیکھیں کاؤنٹ ہو رہا ہے 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31 گاڑیاں موٹرکیڈ میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں چیئرمین پارٹی کی میں بات کروں. میں پہلے تو آپ کو نا پاکستان کی سیاست میں کریکٹر اسیسینیشن اور کرپشن کی سیاست کے موجد کے حوالے سے بتا دوں. پاکستان کی سیاست میں مخالف کی کریکٹر اسیسینیشن اور مخالف کی جناب کو خریدنا اور کرپشن کی جناب پروموٹ کرنا, اس کا آغاز میاں محمد شریف صاحب کی قیادت میں نواز شریف صاحب کو اور نون لیگ کو اس کی قیادت کو جاتا ہے. پہلی چیز جب محترم بینظیر کے خلاف ہم 88 کا الیکشن بھی میں نے دیکھا ہے, میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. میں نے 90 کا الیکشن بھی دیکھا ہے, میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. میں نے 93 کا الیکشن بھی دیکھا ہے, میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. میں نے 97 کا الیکشن بھی دیکھا ہے, میں یوتھ لیڈر تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امریکن پریزیڈنٹ فورڈ کے ساتھ محترمہ نصرت بھٹو کی انتہائی نیگیٹو فوٹوز بنا کے پیمفلٹ چھپوا کے جہازوں کے ذریعے سے پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں پھینکا جاتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر اتنے نیگیٹو طریقے سے کہ میں الفاظ ادا نہیں کر سکتا, اس کا ہاف بھی جو ہے نا وہ میں ادا نہیں کر سکتا, میں بین السطور میں بھی اس کو ادا نہیں کر سکتا جو الفاظ نواز شریف صاحب اپنی سرپرستی میں کرایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے جمائمہ کی کریکٹر اسیسینیشن بھی دیکھی کہ اس کے اوپر ٹائلوں کی چوری کے پرچے ہوئے. اس کے بعد ہم نے جناب پاکستان کے اندر عائشہ احد ملک کی کریکٹر اسیسینیشن بھی دیکھی. ہم نے اس ملک کے اندر شہلا رضا کے اوپر جو ہے کریکٹر اسیسینیشن بھی دیکھی. ہم نے شرمیلہ فاروقی کے اوپر بھی کریکٹر اسیسینیشن دیکھی. جناب والا ہم نے کریکٹر اسیسینیشن سارے ماڈل ٹاؤن کی حاملہ عورتوں کے پیٹوں پہ گولیاں مار کے بھی جو ہے وہ خواتین کی دیکھی. یہ سارے کا سارا ترہ امتیاز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, اور سوری نون لیگ کو جو ہے نا اس کا اور نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. دوسری چیز آپ کہتے ہیں جی کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے اور اس پورے پاناما سکینڈل کے حوالے سے آل شریف نے منی ٹریل نہیں دی, اس کے علاوہ ہر چیز دی ہے. گالیاں دی ہیں, دھمکیاں دی ہیں, بدوائیں دی ہیں, دشنام دیا ہے, طنز دیا ہے, استہزاء دیا ہے. منی ٹریل نہیں دی ابھی تک کوئی منی ٹریل نہیں آئی. پھر آپ کہتے ہیں نا کہ مریم نواز صاحبہ کو جناب معصوم بنا دیا, ہمارا کوئی قصور نہیں. آپ نے بنایا نا سر, آپ نے اتنا اوور ہو گئے, اس کو کیوں بلایا گیا سنیں تو اس کو کیوں بلایا, آپ نے ٹرینڈ دیکھی, دو ریزن. آپ نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھی. ٹویٹر پہ عام پبلک کو آپ روک سکتے ہیں, عام پبلک کے الفاظ کیا پوری دنیا کے اندر آپ نے نیو یارک ٹائم کو روک سکے. انہوں نے کہا کہ ٹاپ 10 چور, میں مس مائزہ میں آپ کے پاس, میں بس بتا دوں مس مائزہ میں آپ کے پاس ابھی واپس آ رہا ہوں, آپ کی بات مکمل ہوگی. پلیز آپ نے سارے پارٹیسپینٹس کو موقع دیا. چوہان صاحب نہیں, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ذرا, کیونکہ وہ ویڈیو لنک ہے وہ کہیں گر جائے گا. مس مائزہ آپ بات کنٹینیو کر لیں پلیز. دیکھیں میں یہ ابھی جو ٹویٹر ٹرینڈ کی بات کی نا آپ نے, یہ ان سے پوچھیں کہ ان کا آفیشیل پی ٹی آئی کا ٹویٹر ٹرینڈ تھا جو آپ مینشن کر رہے ہیں اس دن کا. تو یہ پلیز کسی کو قوم کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں کہ یہ خواتین کی عزت کرتے ہیں. ان کو یہ میں یاد دلاتی جاؤں کہ جلسوں میں جو انہوں نے عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے وہ ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, اور جو اینکرز ہیں خواتین جو ان کے دھرنے کور کرتی تھی ان کا حال بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے. سو میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی پی ٹی آئی سے کہ وہ کسی قسم کی بھی رسپیکٹ دیں عورتوں کو. کون سی عورت کو انہوں نے رسپیکٹ دی ہے؟ ان کی تو فرنٹ لائن پہ سارے لوٹے کھڑے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مریم نواز کی بات کرتے ہیں. مریم نواز کی نے پہلے ملک میں اپنا آپ کو پروو کیا, اپنا کوئی ایجوکیشن ریفارم لائیں, کوئی ہیلتھ ریفارم لائیں. یہاں پہ زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ تھے, ان کے ہاؤس میں ان کے بچے بھی تھے. کوئی انہوں نے ایسا پروگرام لانچ کیا جس میں قوم کی بھلائی ہوتی ہے یا صرف کرپشن ہی کی؟ تو بات یہ ہے کہ کسی کی بہن یا بیٹی کو آپ بلا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پبلک عہدہ نہیں ہے, آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ گلٹی ہیں, سپریم کورٹ کے ورڈکٹ میں نام نہیں ہے ان کا, تو آپ جب ان کو بلاتے ہیں آپ ان کو ایز اے وٹنس بلاتے ہیں تو وہ میں جواب دوں. اور دوسری بات یہ میری بات سنیں محترمہ, میں نے آپ کی بات سنی. جے آئی ٹی کا جو کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. جے آئی ٹی کا کام تھا کہ ثبوت جو ہیں ان کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے مس روبینہ, مس مائزہ آپ کی پوائنٹ کلیئر ہو گئی ہے. مس روبینہ کچھ کوئکلی کہہ دیں. اور نہیں آپ ایک منٹ میری بات تو سن لینا. دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ ہم گھبراہٹ کا
میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے مائزہ حمید صاحبہ ان کی نالج بہت کم ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ شہید محترمہ بے نظیر کے بچے جس طرح سے جیلوں میں جاتے رہے ہیں، چھوٹے